ادب کے بازار میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ خبر گرم ہے کہ اے آئی نامی ایک نئی مخلوق شہر میں داخل ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شاعری خطرے میں ہے، فکشن یرغمال بن چکا ہے، مترجم بے روزگار ہونے والے ہیں اور نقادوں کی دکانیں بند ہونے کو ہیں۔ پہلی FIR تھانہ فیس بک میں درج ہونے والی ہے اور گواہان واقعہ مسلسل چیخ رہے ہیں کہ ادب مر گیا، تخلیق دفن ہو گئی اور اب لفظوں کی دنیا پر مشینوں کا قبضہ ہونے والا ہے۔ لیکن ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے۔ جب پرنٹنگ پریس آیا تو کہا گیا کہ علم کا تقدس ختم ہو جائے گا۔ کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اب مشین لکھے گی، لہٰذا علم تباہ ہو جائے گا۔ مگر نتیجہ یہ نکلا کہ علم محلوں اور خانقاہوں سے نکل کر عوام تک پہنچ گیا۔ جب ریڈیو آیا تو اسے شیطان کی آواز قرار دیا گیا، جب لاؤڈ سپیکر آیا تو اسے بدعت کہا گیا، جب ٹیلی ویژن آیا تو کہا گیا کہ یہ نسلوں کو برباد کر دے گا۔ پھر وہی ریڈیو، وہی لاؤڈ سپیکر، وہی ٹی وی اور وہی انٹرنیٹ انہی حلقوں کے روزمرہ ضرورت بن گئے جو کبھی ان کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ کبھی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، مسئلہ طاقت کی تقسیم ہوتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی معلومات، علم اور مہارت تک رسائی کو وسیع کرتی ہے۔ اس سے وہ طبقہ خوفزدہ ہوتا ہے جن کی برتری کامیاب علم، محدود وسائل یا مخصوص مہارتوں پر قائم ہوتی ہے۔ پرنٹنگ پریس نے علم کی اجارہ داری توڑی، انٹرنیٹ نے معلومات کی اجارہ داری توڑی اور اب AI آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ذہنی مشقت کی اجارہ داری کو چیلنج کر رہی ہے۔ آج بعض دانشور اس خوف میں مبتلا ہیں کہ AI شاعری لکھ رہی ہے، مضامین تخلیق کر رہی ہے اور تراجم کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شاعر، ادیب یا نقاد کی پوری شناخت صرف الفاظ کو ترتیب دینے تک محدود تھی تو خطرہ واقعی موجود ہے، لیکن اگر اس کی اصل طاقت یعنی بصیرت، تجربہ، مشاہدہ، تخلیق اور فکری گہرائی ہے تو AI اس کا متبادل نہیں بلکہ ایک طاقتور معاون ہے۔ AI نے سوچنے کی ضرورت ختم نہیں کی، اس نے سطحی سوچ کی اہمیت کم کر دی ہے۔ جیسے کیلکولیٹر نے ریاضی دان کو ختم نہیں کیا، کمپیوٹر نے انجینئر کو ختم نہیں کیا اور کیمرے نے مصور کو ختم نہیں کیا، اسی طرح AI بھی تخلیق کار کو ختم نہیں کرے گی۔ البتہ AI ان لوگوں کو ضرور بے نقاب کرے گی جو برسوں سے مہارت کے نام پر معمولی کام کو غیر معمولی بنا کر پیش کرتے رہے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ AI کیا کر سکتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ انسان کیا نیا کر سکتا ہے۔ تاریخ کا سبق واضح ہے، جو قومیں اور افراد نئی ٹیکنالوجی کو گالی دیتے ہیں وہ آخرکار اس کے صارف بن جاتے ہیں، اور جو اسے سمجھتے ہیں وہ اس کے معمار بن جاتے ہیں۔ لہٰذا مسئلہ AI نہیں، ہمارے اندر کا خوف ہے، وہ خوف جو ہر نئے خیال، ہر نئی ایجاد اور ہر نئے امکان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دروازے پر دستک دینے والا ہو سکتا ہے چور نہ ہو بلکہ بہتر مستقبل کی نوید ہو۔ آصف حیات بلوچ، سونو پوائنٹ ڈیجیٹل۔